الله الرحمن الرحيم سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد معدن الجود والكرم وآله الكرام وأصحابه العظام وابنه الكريم وبارك وسلم۔ سورہ بقرہ آیت نمبر 130 اور 131، 130 اور 131۔ اللہ تبارک و تعالی فرماتا ہے وَمَن يَرْغَبُ عَن مِّلَّةِ إِبْرَاهِيمَ إِلَّا مَن سَفِهَ نَفْسَهُ، اور حضرت ابراہیم کی ملت یعنی ان کے دین سے کون روگردانی کر سکتا ہے، اعراض کر سکتا ہے، اس سے کون بندہ منہ موڑ سکتا ہے؟ الا من سفیہ نفسہ، مگر جو خود ہی بے وقوف ہو، یعنی حضرت ابراہیم کے دین کو وہی چھوڑے گا جو خود بے وقوف ہوگا، نادان ہوگا، اس کے اندر عقل نہیں ہوگی۔ وَلَقَدِ اصْطَفَيْنَاهُ فِي الدُّنْيَا، ابراہیم کی شان تو یہ ہے کہ ہم نے اسے دنیا میں چن لیا ہے، اسے منتخب کر لیا ہے۔ وَإِنَّهُ فِي الْآخِرَةِ لَمِنَ الصَّالِحِينَ، اور آخرت میں بھی وہ کیا ہے؟ صالحین میں سے ہوں گے، نیکوکار میں سے ہوں گے۔ اذ قال له ربه اسلم، جب ان کے رب نے ان سے فرمایا کہ اے ابراہیم اطاعت کرو، فرما برداری کرو، اپنی گردن کو جھکا دو۔ قال اسلمت لرب العالمین، عرض کرنے لگے مولا عالمین کے رب کے لیے میں نے گردن کو جھکا دیا، اطاعت کر لی، فرما برداری میں نے کر لی۔ یہ حضرت سیدنا ابراہیم کی شان یہاں پر اللہ عز و جل نے بیان فرمائی۔ اس آیت کریمہ کی شان نزول میں مفسرین کرام نے لکھا ہے کہ جب حضرت عبداللہ بن سلام یہودیوں کے بہت بڑے عالم تھے، لیکن جب آمنہ کے لال مکہ مکرمہ سے مدینہ منورہ ہجرت فرما کر تشریف لائے تو انہوں نے جب جیسے ہی مصطفیٰ کریم کا چہرہ دیکھا، دل نے فیصلہ کیا لیس ھذا وجہ الکذاب، یہ کسی جھوٹے کا چہرہ نہیں ہو سکتا، کیونکہ اللہ نے اپنے نبی کو ایسا حسین، جمیل اور خوبصورت بنا کر کے مبعوث فرمایا۔ ویسے آپ دنیا کی مثال میں آج کل بھی دیکھیں کہ انسان کا جو چہرہ ہے وہ کھلی ہوئی کتاب ہوتا ہے۔ کہا جاتا ہے کہ چہرہ کھلی کتاب ہے، عنوان کچھ بھی ہو، جس رخ سے پڑھو گے جان جاؤ۔ انسان کا چہرہ جو ہے وہی فیصلہ کر دیتا ہے کہ انسان کتنا نیک ہے، کتنا سیدھا ہے، کتنے پانی میں ہے۔ کیونکہ اگر وہ دلی اعتبار سے نیک ہے، لوگوں کو دھوکہ نہیں دے رہا ہے، حقیقت میں وہ کیا ہے؟ نیکوکار ہے، ریاکار نہیں ہے، اور وہ بندہ دلی اعتبار سے صحیح ہے، اس کے دل کا نور جو ہے وہ چہرے پر ظاہر ہو جاتا ہے۔ اور اگر دلی اعتبار سے وہ ٹھیک ٹھاک نہیں ہے، لوگوں کو دھوکہ دے رہا ہے، اچھا بننے کی کوشش کر رہا ہے، کچھ لوگ ہوتے ہیں جسے، تو اس کا چہرہ جو ہے وہ چہرے ہی سے پتہ چل جاتا ہے کہ بندہ دلی اعتبار سے ٹھیک ٹھاک نہیں ہے، یہ بندہ کیا ہے؟ مکار ہے۔ بہرحال اللہ والوں کی نشانی جو اللہ کے نیک بندے ہیں، صالحین ہیں، اولیاء ہیں، متقی ہیں، پرہیزگار ہیں، اللہ کا قرب جنہیں حاصل ہے، ان کی نشانی یہ ہے جو اللہ کے اولیاء ہیں۔ اولیاء اللہ الذین اذا رؤوا ذکر اللہ، اللہ کے نیک بندے وہ ہوتے ہیں کہ جنہیں دیکھو تو خدا یاد آ جائے۔ بہرحال میں عرض کر رہا تھا، حضرت عبداللہ بن سلام نے چہرے کی زیارت کی، دل نے فیصلہ کیا یقیناً یہ آمنہ کے لال جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ حضور کی بارگاہ میں پہنچے، حضور اس وقت اپنے صحابہ کو درس دے رہے تھے، سلام کو عام کرو، بھوکوں کو کھانا کھلاؤ، اور رات میں نماز پڑھو، والناس نیام، جب لوگ سو رہے ہوں، تدخل الجنۃ بسلام، جب لوگ سو رہے ہوں اس وقت نماز پڑھو، جب تم ایسا عمل کرو گے سلامتی کے ساتھ جنت میں داخل ہو جاؤ۔ عبداللہ بن سلام پہنچ گئے، اسلام قبول کر لیا،
ان کے دو بھتیجے تھے، ایک کا نام مہاجر تھا، ایک کا نام سلمہ تھا۔ دونوں سے کہا کہ دیکھو میں نے توریت میں جو نشانی پڑھی تھی آخری نبی کی، وہ ساری نشانیاں ذات مصطفیٰ میں ساری کے ساری موجود ہیں، عافیت اسی میں ہے کہ تم آخری نبی پر ایمان لے آؤ۔ ان لوگوں میں سے ایک جو تھے یعنی سلمہ، وہ ایمان لے آئے، اور جو مہاجر نام کا یہودی تھا وہ ایمان نہیں لائے۔ بہرحال ہدایت جو ہے اللہ کے دست قدرت میں ہے، جسے چاہے ہدایت عطا فرمائے اور جسے چاہے ہدایت سے محروم رکھے۔ یہاں پر پھر اللہ عز و جل نے کفار و مشرکین کے قول کا بھی رد کیا اس آیت کریمہ کے ذریعے، اور ساتھ ہی ساتھ وہ شان نزول بھی یہاں پر ضمناً ذکر ہو گئی کہ جو دوسرا بھائی جس نے اسلام قبول نہیں کیا، دامن اسلام سے وابستہ نہیں ہوا، تو گویا کہ اس نے ملت ابراہیمی سے اعراض کیا۔ کیوں؟ کیونکہ حضور کا دین، حضرت ابراہیم کا دین ایک ہی ہے۔ یہ بات اور ہے کہ شریعت بدل گئی، مگر اکثر و بیشتر احکام میں حضرت ابراہیم اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا دین جو ہے وہ ایک ہے۔ کیونکہ ہم مومن ہیں، ہم یہ نہیں کہتے کہ ہم حضرت ابراہیم کے دین کو نہیں مانتے۔ وہ دین جو آسمان سے نازل ہوا تھا، وہ 10 صحیفے جو حضرت ابراہیم کو ملے تھے، ہم اس پر ایمان لاتے ہیں، ہم حضرت ابراہیم پر بھی ایمان لاتے ہیں اور اس دین کو بھی مانتے، اگرچہ عمل ہم نہیں کریں، عمل تو ہم شریعت مصطفیٰ پر کریں۔ حضرت عیسیٰ کو بھی مانتے، توریت جو اصل نازل ہوئی تھی وہ، یہ نہیں کہ جو تحریف شدہ ہے جس میں تبدیلی ہو گئی۔ تو گویا کہ مصطفیٰ کی ذات سے اعراض کرنا دین ابراہیمی سے اعراض کرنا۔ حضرت ابراہیم کا دین تو اللہ نے جو بھیجا تھا اور جو شریعت کے احکام ان پر لازم فرمائے تھے وہی دین تھا۔ اب یہ کفار و مشرکین جو ہے حضرت ابراہیم کو تھوڑا بہت مانتے تھے، اور وہ یہ کہتے تھے کہ حضرت ابراہیم بھی مشرک تھے معاذ اللہ۔ کیوں؟ کیونکہ انہوں نے خانہ کعبہ کی تعمیر کرائی، اور یہ ساری چیزیں یہ لوگ بھی تھوڑا بہت کرتے تھے، یعنی کعبہ کے چکر لگانا، منتیں ماننا، معاذ اللہ بت وغیرہ بھی نصب کرتے تھے۔ تو اس حساب سے تھوڑا بہت حضرت ابراہیم کو یہ مانتے تھے اور کہتے تھے کہ ہماری طرح تھے معاذ اللہ۔ یہود و نصارہ یہ تہمت لگاتے تھے کہ حضرت ابراہیم مشرک تھے معاذ اللہ۔ اللہ نے قرآن مقدس کے 3 پارے میں سورہ آل عمران میں صاف لفظوں میں فرما دیا، ما کان ابراہیم یہودیا ولا نصرانیا ولکن کان حنیفا مسلما وما کان من المشرکین۔ ابراہیم نہ تو یہودی تھے، نہ نصرانی تھے، اور نہ ہی مشرک تھے، بلکہ وہ تو دین حنیف کے پیروکار تھے۔ دین حنیف کا مطلب ہوتا ہے سارے باطل ادیان کو چھوڑ کر کے دین واحد کے پیروکار تھے، یعنی اللہ کا دین جو تھا خالص اس کے پیروکار تھے، لہٰذا تم ابراہیم پر تہمت نہ لگاؤ۔ اور حضرت ابراہیم کے پھر فضائل بیان فرمائیں کہ ان کی شان، ان کا مقام اللہ کی بارگاہ میں اتنا بلند و بالا ہے کہ ہم نے اسے دنیا میں بھی چن لیا، آخرت میں بھی اس سے چن لیا۔ یہ حضرت ابراہیم کے دور کی بات ہے کہ اللہ نے انہیں کیا ہے چن لیا۔ لیکن جب جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے تو حضرت ابراہیم کا تو ایک مقام و مرتبہ تھا۔ اس زمانے میں حضرت مریم کے تعلق سے بھی لفظ استعمال فرمایا کہ مریم کو ہم نے چن لیا، لیکن جب آخری نبی ہمارے آقا مولا حضور تاجدار مدینہ تشریف لائے تو اللہ عز و جل نے حضور کے انتخاب کا ذکر فرمایا۔ چناؤ ہوتا ہے، مصطفیٰ کا مطلب ہوتا ہے چنا ہوا، منتخب کیا ہوا، سلیکٹڈ، جس کو کیا ہے چن لیا گیا ہو۔ دنیا کی زندگی میں آپ دیکھیں چناؤ ہوتا ہے، الیکشن ہوتا ہے، اس کے بعد ممبر آف پارلیمنٹ بنتے ہیں، پھر اس کے بعد وزیر بنتے ہیں، اور وہ وزیر جو ہے وہ کیا ہے وزیر اعظم یعنی پرائم منسٹر کو منتخب کرتے ہیں۔ بلا تشبیہ و تمثیل، بلا تشبیہ و تمثیل اللہ عز و جل نے پوری کائنات میں انبیاء کرام کو چن لیا۔ انبیاء کرام میں سے رسولان عظام کا منتخب اللہ نے فرمایا، منتخب فرمایا ان کو 313۔ پھر ان میں سے مرسلین عظام کا اللہ نے انتخاب فرمایا، پھر ان میں سے 5 اولو العزم پیغمبران اعظام کا انتخاب فرمایا۔ وَإِذْ أَخَذْنَا مِنَ النَّبِيِّينَ مِيثَاقًا مِّن نُوحٍ وَإِبْرَاهِيمَ وَمُوسَىٰ وَعِيسَىٰ ابْنِ مَرْيَمَ وَأَخَذْنَا مِنْهُم مِّيثَاقًا غَلِيظًا۔ 5 اولو العزم پیغمبران اعظام، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم، حضرت ابراہیم، حضرت موسیٰ، حضرت عیسیٰ اور حضرت نوح، یہ 5 انبیاء کرام کا انتخاب ہوا۔ پھر ان میں سے
آخری نبی یعنی جناب محمد الرسول اللہ کو کائنات میں سب سے افضل و اعلیٰ بنا کر کے منتخب فرمایا۔ یہ ہمارے آقا مولا جناب محمد الرسول اللہ کو اللہ عز و جل نے اس طریقے سے پوری کائنات میں منتخب فرمایا۔ ابراہیم کی فضیلت، ان کی شان یقیناً مسلم، لیکن حضور کا دور آیا تو اللہ عز و جل نے سارے لوگوں میں اپنے نبی کو ساری کائنات میں اللہ عز و جل نے منتخب فرما لی۔ صحابہ کرام ایک مرتبہ بیٹھے ہوئے تھے، آپس میں گفتگو کر رہے تھے۔ کسی نے کہا کہ اللہ عز و جل نے حضرت ابراہیم کو خلت کا مقام عطا فرمایا، یعنی اللہ نے اپنے نبی حضرت ابراہیم کو خلیل اللہ بنا کر کے مبعوث فرمایا ہے۔ قرآن کہتا ہے واتبع ملت ابراہیم حنیفا واتخذ اللہ ابراہیم خلیلا، کہ ابراہیم نے دین حنیف کی پیروی کی اور اللہ نے انہیں خلت کے مقام پر یعنی اپنا خلیل بنا کر مبعوث فرمایا۔ قربانی والا واقعہ اور بھی بہت سارے واقعات پیش آئے۔ اللہ کو ان کی یہ ادائیں اتنی پسند آئی کہ اللہ عز و جل نے اپنے نبی حضرت ابراہیم کو خلیل اللہ کے لقب سے ملقب فرمایا۔ حضرت آدم کی بات کریں، سب سے پہلے کائنات میں حضرت آدم کو پیدا فرمایا۔ ان اللہ اصطفیٰ آدم و نوح و آل ابراہیم، آدم اور حضرت نوح کو چن لیا، ابو البشر ہے، صفی اللہ ہے، اور ساتھ ہی ساتھ سب سے پہلے انسان ہونے کا شرف اللہ نے حضرت آدم کو عطا فرمایا۔ یا ایھا الناس اتقوا ربکم الذی خلقکم من نفس واحدہ، پھر انہی کے ذریعے حضرت حوا پھر کائنات کے سارے لوگوں کو پیدا فرمایا۔ تو حضرت آدم کو اللہ نے صفی اللہ بنایا۔ کسی صحابی نے کہا حضرت نوح کو نجی اللہ بنایا۔ نجی اللہ یعنی اللہ کی جانب سے انہیں نجات ملی کشتی کے ذریعے، باقی پوری قوم کو تباہ و برباد کر دیا گیا۔ کسی نے کہا کہ اللہ نے حضرت موسیٰ کو کلیم اللہ بنایا، یعنی ہم کلامی کا شرف عطا فرمایا۔ قرآن کہتا ہے وَكَلَّمَ اللَّهُ مُوسیٰ تکلیما، اللہ نے موسیٰ سے کلام فرمایا۔ کسی نے کہا حضرت عیسیٰ کو اللہ عز و جل نے روح اللہ بنایا اور بغیر باپ کے حضرت عیسیٰ کو پیدا فرمایا۔ اپنا بندہ بھی کہا تاکہ نصرانیوں کا رد ہو جائے کہ میرا نبی ہے، میرا بندہ ہے، معاذ اللہ میرا بیٹا نہیں ہے جس طرح تم کہتے۔ وقالت الیہود عزیر ابن اللہ وقالت النصارى المسیح ابن اللہ، یہ بات جو کفار و مشرکین اور یہود و نصارہ کہتے تھے۔ کفار کہتے تھے کہ فرشتے اللہ کی بیٹیاں، نصارہ کہتے تھے کہ حضرت عیسیٰ اللہ کے بیٹے ہیں۔ تین گروپ ہو گئے تھے، تین گروہ، کہ حضرت عیسیٰ خود اللہ ہے، دوسرے گروپ کا کہنا تھا کہ اللہ کے بیٹے ہیں، اور تیسرے گروپ کا یہ کہنا تھا کہ حضرت عیسیٰ اللہ کے نبی ہیں۔ یہی گروہ جو تھا جو کہ حضرت عیسیٰ پر صحیح معنی میں ایمان لانے والا تھا۔ بہرحال صحابہ کرام آپس میں بیٹھے ہوئے باتیں کر رہے ہیں۔ حضرت عیسیٰ کے بارے میں کہا کہ اللہ عز و جل نے حضرت عیسیٰ کو روح اللہ بنا کر کے مبعوث فرمایا ہے، بغیر باپ کے حضرت عیسیٰ کو اللہ نے پیدا فرمایا۔ جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے گئے، ساری گفتگو کو سنا۔ کسی نبی کے تعلق سے معاذ اللہ آپ نے یہ نہیں فرمایا کہ ان سے بڑا میرا مرتبہ ہے، معاذ اللہ اس طریقے کے کچھ جملے آپ نے، اس طریقے کے کچھ کلمات ارشاد نہیں فرمائے، بلکہ آپ نے فرمایا تم سارے انبیاء کی شان بیان کر رہے تھے، مگر سنو اللہ عز و جل نے مجھے اپنا محبوب یعنی حبیب اللہ بنا کر کے مبعوث فرمایا۔ اللہ عز و جل نے مجھے شفاعت کا پیکر بنا کر مبعوث فرمایا ہے۔ کل قیامت کے دن اللہ کی تعریف کا پرچم کسی اور کے نہیں، میرے ہی ہاتھوں میں ہوگا۔ آگے میرے آقا مصطفیٰ کریم فرماتے ہیں کہ کل قیامت کے دن جنت کے دروازوں کو کوئی کھولے گا تو وہ کوئی اور نہیں، محمد عربی ہی جنت کے دروازوں کو کھولے گا۔ آپ نے پھر یہ بھی فرمایا ولا فخرا، فخر کی بات نہیں، تکبر کی بات نہیں، میں تو بس اللہ کی نعمت کا ذکر جو ہے وہ تمہارے سامنے کر رہا ہوں۔ اللہ نے جو مجھے نعمتیں عطا فرمائی ہے بس اسی کا چرچا آپ لوگوں کے سامنے میں کر رہا ہوں۔ مطلب یہ ہے اظہار شکر یہاں پر مقصود ہے کہ اللہ نے حضرت آدم کو بھی مرتبہ عطا فرمایا، حضرت نوح کو بھی، حضرت عیسیٰ، حضرت موسیٰ، حضرت ابراہیم، سب کو مقام و مرتبہ عطا فرمایا، مگر سنو مجھے بھی اللہ نے مقام و مرتبہ عطا فرمایا۔ بلکہ حدیث تو یہاں تک بتاتی ہے
کہ وہ سارے معجزات، وہ سارے کمالات جو دوسرے انبیاء کو الگ الگ ملے، وہ تنے تنہا اللہ عز و جل نے اپنے آخری نبی کو عطا فرما دی۔ حسن یوسف دم عیسیٰ ید بیضا داری، آنچے خوباں ہما دارن تو تنہا داری، یہ ہمارے نبی کی شان۔ اس سے کیا سمجھ میں آیا کہ اگر ہم اللہ کی کسی نعمت کا اظہار کریں، اللہ نے ہمیں نوازا ہے، تو اللہ کا شکر ادا کرتے ہوئے اظہار نعمت کے لیے اس کا چرچا کرنا جائز ہے۔ لیکن اگر ہمارے دل میں معاذ اللہ حسد ہے کسی سے، کسی کو ہم حقیر سمجھ رہے ہیں اور تکبر وغیرہ کی بات ہمارے دل میں آ رہی ہے کہ مجھے عطا فرمایا اسے عطا نہیں فرمایا، معاذ اللہ یہ بات اگر آ رہی ہے تو پھر یہ خراب چیز ہے، یہ ہمارے دل کی برائی ہے، ہمیں اسے دور کرنا ہوگا اور معاذ اللہ کسی کو بھی حقیر نہیں سمجھنا چاہیے۔ آج کل ہمارے ذہنوں میں یہ بات آتی ہے کہ وہ تو چالو آدمی ہے، وہ تو چھوٹا آدمی ہے، یہ ساری چیزیں ہمارے ذہن میں، خاص طور سے انسان کو جب پیسہ آ جاتا ہے وہ بندہ تھوڑا بڑا آدمی بن جاتا ہے پیسوں کے، ارے وہ تو چھوٹا آدمی، تو رہنے دے، تو چھوٹا آدمی، یہ باقاعدہ اس کے سامنے بولا جاتا ہے، اس کو احساس دلایا جاتا ہے کہ تو غریب آدمی، تیری کوئی حیثیت ہے، تو یہاں بیٹھا ہے، اس کو اس طریقے سے احساس دلایا جاتا ہے۔ آمنہ کے لال کی شان یہ تھی کہ اصحاب صفہ کے چبوترے پر جن کے پاس 400 صحابہ تھے، کھانے پینے کے لیے کچھ نہیں تھا، پہننے کے لیے کپڑے نہیں تھے، بس صرف سطر ڈھک جائے اتنے لباس ان کے پاس موجود تھے، لیکن آمنہ کے لال کی شان یہ تھی کہ انہی کے درمیان فرش پر بیٹھ کر کے انہیں قال اللہ و قال الرسول کی تعلیم دیا کرتے تھے۔ یہ ہمارے نبی کی شان، ہم انہی کا کلمہ پڑھتے ہیں، اسی نبی کا کلمہ پڑھتے ہیں، اور ہمارے ذہنوں کے اندر، ہمارے دلوں کے اندر بڑکپن کا احساس ہو، تکبر کا احساس ہو کہ وہ چھوٹا آدمی ہے، اس کے پاس کچھ نہیں ہے، ہم بڑے ہیں معاذ اللہ، یا ہم نہیں کہتے پھر بھی ہمارے عمل سے کہیں نہ کہیں یہ ظاہر ہوتا ہے کہ ہم اپنے آپ کو بڑا سمجھ رہے ہیں اور سامنے والے کو حقیر سمجھ رہے ہیں۔ یاد رکھیں، تکبر اگر بندے کے ذہن و دماغ میں آ گیا، یا پھر وہ بندہ کیا ہے تکبر کا پیکر بن گیا، تو پھر اس کے لیے اچھا نہیں ہوگا، اس کی الٹی گنتی شروع ہو جاتی ہے، اور اچھے دن نعمتیں اللہ نے جو اسے عطا فرمائی ہیں ایک ایک کر کے ساری نعمتیں ختم ہو جاتی ہیں۔ آخری بات کہ یہاں پر دیکھیں حضور نے نعمت کا اظہار فرمایا، نعمتوں کا ذکر فرمایا، اللہ نے مجھے حبیب بنایا، شفاعت کا پیکر بنایا، جنت کا دروازہ میں کھولوں گا، یہ ساری چیزوں کا اظہار فرمایا۔ آج کل ہم میلاد مناتے ہیں، آپ دل پہ ہاتھ رکھ کے ایمانداری سے بولے، بہت جلال میں تو بولنے کی ضرورت نہیں ہے، آپ دل پہ ہاتھ رکھ کے ایمانداری سے خود فیصلہ کریں کہ میلاد شریف کی جو محفلیں ہوتی ہیں، نعت خوانی کی محفل، بیان کی محفل، منہ مبارک کی محفل، اس میں کیا ہوتا ہے، یہی چیزیں ہم ذکر کرتے ہیں کہ اللہ نے اپنے نبی کو کمالات عطا فرمائے، فضائل عطا فرمائے، سب سے اعلیٰ وہ اعلیٰ ہمارا نبی، یہ ساری چیزیں تو ہم ذکر کرتے ہیں۔ اب آپ ہمارا یہ عمل اور حضور کی حدیث کو سامنے رکھیں، دونوں کو آپ میچ کریں، کیا آپ کو کہیں پر حضور کی سنت کے خلاف کوئی بات نظر آ رہی ہے؟ کیا ہم نئی باتیں لا رہے ہیں جو حضور نے ارشاد نہیں فرمائی؟ کیا ہم اپنی جانب سے حضور کے فضائل ذکر کر رہے ہیں؟ ارے وہ نبی کی ذات تو یہ ہے کہ ہماری تعریف کی انہیں حاجت ہی نہیں ہے، اللہ نے خود اپنے نبی کے مرتبے کو کائنات میں سب سے زیادہ بلند و بالا فرمایا، وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ۔ اس کی تفسیر میں مفسرین کرام فرماتے ہیں اس کا مطلب کیا ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے، مفسرین کرام نے لکھا ہے کہ جب جب اللہ کا نام لیا جائے گا ساتھ ہی ساتھ مصطفیٰ کا بھی نام لیا جائے گا، یہ اللہ نے اپنے نبی کو اس ذکر کو اس طریقے سے بلند فرمایا۔ تو ہمارا یہ میلاد منانا الحمدللہ الحمدللہ صحابہ کی سنت مبارکہ ہے، خود مصطفیٰ کی سنت مبارکہ ہے۔ پیر شریف کا آپ روزہ رکھتے تھے، آپ نے فرمایا میں اس لیے روزہ رکھتا ہوں کہ اللہ نے مجھے اس دن پیدا فرمایا، نعمت کے شکریے میں پیر شریف یعنی دوشنبہ منڈے کا روزہ رکھا کرتا ہوں۔ اب اس سے بڑی اور کیا دلیل ہو سکتی ہے کہ حضور نے نعمت کا اظہار خود فرمایا؟ تو ہمارا یہ عمل بدعت نہیں، کچھ لوگ بہکانے کی کوشش کرتے ہیں، آپ ان کی باتوں میں نہ آئے، بلکہ جس طرح ہم میلاد منا رہے ہیں اس سے بہتر طریقے سے ہم منائیں۔ اللہ کی بارگاہ میں دعا ہے اللہ ہم سب کو میلاد کا صدقہ عطا فرمائے۔ دعا کے لیے ہاتھ اٹھائیں۔ مولا
ہماری اس محفل کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما، ہمارے ان بھائیوں نے شرکت کی ان کی حاضری کو قبول فرما، سب کی کمائی میں، کاروبار میں، تجارت میں، رزق حلال میں خوب سے خوب تر برکت عطا فرما، قرآن مقدس کی تعلیمات پر ہمیں عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرما۔ اے مولا عز و جل زندگی میں بار بار ہم تمام لوگوں کو پورے گھر والوں کے ساتھ حج بیت اللہ کی سعادتوں سے مالا مال فرما، بار بار مدینۃ الرسول کے مقبول حاضری نصیب فرما۔ اللہم ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار، وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ ونور عرشہ سیدنا مولانا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔